السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ اس سے سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطانی، شیطان سے، آپ چاہیں تو بریکٹ میں لکھ لیں بچنے کے لیے، الرجیم، مردود، یہ شیطان کی صفت ہے، وہ شیطان جو کہ مردود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کیوں لی جاتی ہے شیطان سے بچنے کے لیے؟ کیونکہ یہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے، یا ہمیں اس چیز کو مشکل بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو جب اللہ کی پناہ آ جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی، پھر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ ہے۔ بسم اللہ پڑھنا یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ برکت کے لیے، کہ کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس سے پہلے ہم برکت کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے۔ اور بسم اللہ جو ہے یہ کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے، اور اس کو سوائے سورۃ التوبہ کے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بسم اللہ اس کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، بسم اللہ، 7 نام اللہ کے، آپ اس میں بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ میں شروع کرتی ہوں 7 نام اللہ کے، الرحمن، جو بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو چل اللہ کے اذن سے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ الفاتحہ فتحہ سے ہے، فتحہ کا مطلب ہے کھولنا، اور الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ چونکہ سورت سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے ویسے بہت سے اور نام بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے نام دیے گئے ہیں، لیکن آپ اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہی ہے، ہم اس کو اس سے یاد رکھیں گے۔ اچھا، اس کی فضیلت جو ہے، جو کہ حدیث میں بیان کی گئی، خاص طور پہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کم از کم ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ یہاں نماز سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہر رکعت میں اس کو پڑھنا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، لہٰذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اس سے ملے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی جس چیز کا سوال کرے گا وہ بھی میں اسے دوں گا۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ایک دعا ہے جو قرآن کے آغاز میں ہمیں سکھائی گئی۔ تو اللہ کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمد، سب تعریف۔ ال جو ہے، ال ایک ورڈ ہے اور حمد سیکنڈ ورڈ ہے۔ ال جو ہے، ال کیوں آتا ہے؟ ال عام کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم انگلش میں دا کا ورڈ لگا دیتے ہیں پراپر ناؤن بنانے کے لیے، کامن ناؤن کو جب دا لگاتے ہیں تو پراپر ناؤن بن جاتا ہے، تو اسی طرح عربک میں ال کا لفظ آتا ہے۔ الحمد،
सब तारीफ. अच्छा, حمد کے روٹ ورڈز جو ہیں ہا میم دال ہیں. اچھا روٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ ابھی آپ اس کے لیے زیادہ آپ پریشان نہیں ہوں، ہم آپ سے صرف ترجمہ ہی سنیں گے. یہ صرف آپ کو ذرا آپ کے علم کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں، روٹ ورڈز کے بارے میں بتا رہی ہوں. آپ کی جو لوگ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آہستہ سے ان کے کان بھی مانوس ہو جائیں گے. تو ایکچولی عربی کے ہر ورڈ میں روٹ ورڈ ہوتے ہیں، وہ اس کے بیسک اس کے لیٹرز ہوتے ہیں جن سے کہ وہ ورڈ بنتا ہے. تو وہ روٹ ورڈ اس میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں. الحمد سب تعریف. اچھا حمد ایک ایسا لفظ ہے کہ ہم صرف اس کے لیے آتا ہے جس میں پرفیکشن ہوتی ہے. تعریف تو انسانوں کی بھی ہوتی ہے، مخلوق کی بھی تعریف ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حمد کا لفظ نہیں آتا، اس کے لیے مدح کا لفظ آتا ہے. یا تعریف اردو میں ہم تعریف بھی کہہ دیتے ہیں، تو مدح کا لفظ آتا ہے میم دال ہا. ہم تو ورڈ ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں میں نے بتایا نا، یہ اس کی ذات کے لیے آتا ہے جس میں جو کہ پرفیکٹ ہوتی ہے. صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس میں پرفیکشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی تعریف ہے جس میں محبت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے. تو الحمد سب تعریف. للہ، یہ بھی دو ورڈ ہے، لام زیر لی اور آگے پھر اللہ ہے. للہ دو ورڈ ہے اس میں. عربک میں لیٹر کے بھی میننگ ہوتے ہیں، جیسے لی ہے، با ہے. بسم اللہ میں ہم نے پڑھا نا، بسم اللہ 7 نام اللہ کے. تو عربک میں لیٹرز کے بھی میننگ ہوتے ہیں. اور لی کا ایک مفہوم ہے. لی کا مفہوم کیا ہے؟ کے لیے. جیسے انگلش میں فور کا لفظ آتا ہے، فور کا لفظ آتا ہے، تو عربک میں لی کا لفظ آتا ہے. للہ، اللہ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو کہ الہ سے ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ ربی، جو رب ہے. اچھا رب کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو تھوڑی سی اس کے ذرا ڈیپتھ میں جا کے میننگ بتا رہی ہوں. لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جو رب ہے، رب کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا رب کون ہوتا ہے؟ جو نشو نما کرتا ہے، جو پروان چڑھاتا ہے گریجولی، آہستہ آہستہ جو ہے، جیسے بیج کو جو درخت بناتا ہے. تو رب جو ہے، رب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رب ہے. رب کے حوالے سے آپ اگر 3 چیزیں یاد رکھ لیں تو جب بھی آگے قرآن میں یہ لفظ آئے گا، اس میں ایکچولی اس کے مفہوم میں 3 چیزیں شامل ہیں. اگر وہ آپ کے ذہن میں آئیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ کیا ہے کہ خالق، مالک اور مدبر. خالق کون؟ کریٹر ہمارا، پیدا کرنے والا. مالک جو ہمیں اون بھی کرتا ہے. مدبر یعنی جو پلان کرتا ہے، جو پلانر بھی ہے. جو رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا. العالمین عالم کی جمع ہے. عالم جہان، اور تمام جہانوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز، یعنی اللہ کی تمام مخلوق جو ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نا. ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ، اس کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. چاہے وہ کوئی پرندہ ہم دیکھیں، کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، مچھلیوں کو دیکھیں، پلانٹس کو ہم دیکھیں، تو یہ سب جو ہے عالم میں آ جاتے ہیں، یعنی تمام مخلوق جو ہے. تو اللہ جو کہ پالنے والا ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا. العالمین عالم کی جمع ہے. الرحمن بہت مہربان ہے. الرحمن کی روٹ ورڈ جو ہے رحمی. رحمت کا لفظ بھی اسی سے ہے جو کہ ہم اردو میں بھی ہمارا عام استعمال ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بہت مہربان ہے، الرحمن ہے. اچھا، الرحمن جو ہے یہ اس کی میننگ میں اس کے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کے وزن پہ جو بھی لفظ آتا ہے اس میں بہت وسعت ہوتی ہے، بہت کثرت ہوتی ہے، بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے. جب ہم الرحمن کہتے ہیں اس کا مطلب بہت زیادہ رحمت، بہت زیادہ رحمت. تو رحمان کے وزن پہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت آئے گی اس میں کثرت ہوگی، اس میں وسعت ہوگی. ٹھیک ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. اچھا، یہ بھی رحم سے ہے، لیکن رحمان اور رحیم دونوں میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، اس میں ایک ڈفرنس ہے. وہ ڈفرنس کیا ہے کہ الرحمن میں بہت کثرت ہے، یعنی بہت زیادتی، جیسے سمندر، بکھرا ہوا سمندر ہوتا ہے نا، بہت، جس میں بہت کثرت ہو، جوش ہو، بھری ہوئی فلنس ہے اس میں. اور رحیم میں کیا ہے؟ تسلسل، کنٹینیوٹی، تسلسل، دوام، کنسسٹنسی اس میں پائی جاتی ہے. تو الرحیم جو پھر اس میں الرحمن جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دو طرح کی ہیں. ایک رحمت عام ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، نان مسلم کے لیے بھی ہے، ایون جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پانی دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا موقع دے رہے ہیں، ان کو نعمتیں بھی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے جو اس دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے، ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. الرحیم سے مراد رحمت خاص ہے. یہ کون سی رحمت ہے؟ جو قیامت والے دن صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے. تو الرحیم میں رحمت خاص ہے، رحمت کا ایک تسلسل ہے، دوام ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. اچھا جی، آیت نمبر 3، مالکی، مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے. مالک سے مراد ایک لفظ ملک ہوتا ہے جو بادشاہ کے لیے آتا ہے، لیکن مالک سے مراد وہ ایسا بادشاہ جس کے پاس ٹوٹل اتھارٹی ہو، اونرشپ بھی ہو اور اتھارٹی بھی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہیں. دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ملک ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے پاس اونرشپ تو ہوتی ہے لیکن اتھارٹی نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ٹوٹل اتھارٹی بھی ہے اور اونرشپ بھی ہے. مالک کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے تو ہم سب لوگ مانوس ہی ہیں مالک کے لفظ سے. یومی، دن کا، یوم کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا. الدین، دن کا، بدلے کے. بدلے کے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن. قیامت کا دن جس دن ہر انسان کو اس کے عمل کی سزا یا جزا ملے گی. تو اس دن ٹوٹل اتھارٹی جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے بدلے کے دن کا. ایا کا، اس میں بھی دو الفاظ ہیں. ایا صرف، کا جو ہے یہ تیری. پروناؤن جیسے ہوتا ہے نا انگلش میں پروناؤن ہم یوز کرتے ہیں، تو کا یہاں پہ پروناؤن ہے. صرف تیری ہی. تیری سے مراد کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین با دال. عبد، اس سے عبد بنتا ہے. عبد کون ہوتا ہے؟ جو غلام ہو، جو بندگی کرے. تو عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا. تو نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں نا جو ہے وہ علیحدہ ہے اور عبدو علیحدہ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں. واو، اور یہ واو کا لفظ بھی بار بار آئے گا، تو اس کا ترجمہ ہے اور. ایا کا،
इया का सिर्फ तेरी ही, ये दोबारा रिपीट हुआ, पीछे भी आया इया का और यहाँ सेकंड टाइम आ गया इया का, सिर्फ तेरी ही। नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। अच्छा, नस्तईन के रूट वर्ड क्या है? एन वाव नून, ऑन। इसमें उर्दू में से मिलते जुलते अल्फाज क्या है? जैसे इयानत होता है एक लफ्ज उर्दू में, ताउन, ताउन भी इसी से बनता है, इसी से बना हुआ है, उसके रूट वर्ड भी एन वाव नून ही है। तो यहाँ अल्लाह ताला की मदद मांगी जा रही है, दुआ है ना सूरह फातिहा। तो हम अल्लाह ताला की मदद में क्यों चाहिए? अल्लाह की इबादत के लिए। देखिए, अल्लाह की मुकम्मल इताअत करना आसान नहीं है, और ये अल्लाह की मदद के बगैर हम नहीं कर सकते, और इसे हमें इसके लिए अल्लाह से मांगना पड़ेगा, अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ेगी। और यहाँ एक वादा भी है अल्लाह ताला से कि सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, यानी हम तेरी इबादत में किसी को शरीक नहीं करते, और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं, क्योंकि कोई और इस तरह की कुदरत ही नहीं रखता जिस तरह की अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत अल्लाह सुब्हानहू तआला रखते हैं। इहदीना, इसमें भी दो वर्ड है, इहदी हिदायत दे, इहदी हिदायत से है। इसके रूट वर्ड्स क्या है? हा दाल या, ना हमें, ये प्रोनाउन है। इहदीना, हिदायत दे हमें, अस्सिराता, रास्ते की। इसका रूट वर्ड क्या है? सौद रा तो, इसका रूट वर्ड है। सिरात ऐसा रास्ता होता है जो बहुत खुला रास्ता हो, जैसे कोई हाईवे होती है जिसपे बहुत सारी सड़कें चल रही होती हैं, तो सिरात आम रास्ता नहीं, यानी ये ऐसा रास्ता है जो बहुत खुला, बहुत चौड़ा है। इससे मुराद दीन का रास्ता, जो अल्लाह की रजा तक हमें पहुंचाए। कैसा रास्ता? कैसे रास्ते की हिदायत चाहिए हमें? अल मुस्तकीम, सीधे की। मुस्तकीम का मतलब सीधा, सीधा रास्ता। इससे मिलता जुलता जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं इस्तकामत है, इस्तकामत इसी से है, और इसका रूट वर्ड क्या है? काफ वाव मीम, काफ वाव मीम से ये बना है। तो यानी हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई कि हमें ऐसे रास्ते की हिदायत दे जो बिल्कुल सीधा हो, जिसमें कोई टेढ़ नहीं हो, बिल्कुल सीधा हो। और ये रास्ता कुरान का रास्ता है, ये दीन का रास्ता है। सिराता, रास्ता, ये वही लफ्ज रिपीट हुआ, वहां पे अस्सिरात था ये, और यहाँ पे सिरात, वहां पे प्रॉपर नाउन था, यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। सिराता, रास्ता, अल्लज़ीना, उनका, उन लोगों का। अल्लज़ीना से मुराद वो लोग। इसमें आपको इनाम या नेमत नजर आ रहा है ना? नेमत का लफ्ज भी इसी से है, ठीक है। अनअमता, अनअमता, इनाम किया तूने। ता जो है इसमें वो ता जो है प्रोनाउन है, तो इसके रूट वर्ड क्या है? नून एन मीम। इनाम किया तूने। अच्छा, अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता लोग कौन है? हम आमतौर पे दुनिया में नेमते किसको कहते हैं? जिसको दुनिया का बहुत माल मिल जाए, दौलत मिल जाए। लेकिन यहाँ पे इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? जिनको नेकी की तौफीक मिल जाए, ठीक है। अंबिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, उनको यहाँ पे कहा गया कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, जिनको तूने नेकी की तौफीक दी, जिनको तूने दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक दी। अलैहिम, इसमें भी टू वर्ड्स हैं, अला और हिम। अला ऊपर, हिम जिन के, इनाम किया तूने जिन पर, ऊपर जिन के, यानी इससे मुराद ये है। हिम भी प्रोनाउन है, गैरी ना, अल मखदूबी, उनका जो गजब किया गया। अच्छा, गजब, इसका रूट वर्ड क्या है? अल मखदूब का गैन है, दौद है, बा है, गजब है। तो इसमें आपको इसके रूट वर्ड नजर आ रहे होंगे। गजब उर्दू का वर्ड है, हम इसके मीनिंग समझते हैं। गजब का मतलब क्या? बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत गुस्से की कैफियत।
تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا جن پر کہ اللہ کا غضب ہوا۔ اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن تک ہدایت پہنچے اور پھر وہ جان بوجھ کر نافرمانی کریں، ہٹ دھرمی سے کام لیں، تو ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے لوگوں کے راستے سے، ان کے طریقے سے۔ علیہم دوبارہ آ گیا، اس میں وہی علی اور ہم دو ورڈ ہیں، جن پر، جو غضب کیا گیا جن پر، یعنی ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا۔ واو اور لا نا الضالین، ان کا جو گمراہ ہے۔ الضالین کے روٹ ورڈز ہیں ضاد لام لام، یعنی وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے، جو راستے سے ہٹ گئے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن تک حق پہنچا ہی نہیں، ان کو حق ملا ہی نہیں، ہدایت ان تک پہنچی نہیں، اور نہ ہدایت پہنچی تو انہوں نے عمل بھی نہیں کیا۔ وہ لوگ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے۔ تو اس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا دعا میں۔ ایک تو الذین انعمتا، وہ لوگ جن پر انعام کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان کا راستہ مانگا گیا۔ اور 2 طرح کے لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کی گئی۔ ایک وہ لوگ جو المغضوب ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اور الضالین وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی عمل ہے۔ اچھا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کا صرف ترجمہ یاد کرنا ہے۔ میں نے جو آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے وہ صرف سمجھنے کے لیے بتائی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے، مشکل لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، اگر سمجھ آتی ہے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے صرف اس کا یہ لفظی ترجمہ جو ہے، یہ اسی طرح سے ایک ایک لفظ کے نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر باکسز کے اندر، آپ نے اس ترجمے کو